الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددی قبل ایدی مددی کعبی ایما مددی قادریم نعرئی غوث اعظم میزنم دمد شاہ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم۔ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اور ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والی۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 25 صفر المظفر ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن دنیا سنیت پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا فضل عظیم عطا فرمایا، اس لیے کہ یہی وہ مبارک و مسعود تاریخ ہے، یہی وہ مبارک و مسعود دن ہے کہ جس دن کے اندر، جس تاریخ کے اندر سرزمین بریلی شریف میں محلہ جسولی کے اندر مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خواہ فاضل بریلوی 1272 ہجری اور دن 10 شوال اور 1856 عیسوی کو اس دھرتی میں جلوہ فگن ہوئے۔ اور وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر بہت سارے فتنوں نے جو ہے جنم لے رکھا تھا، نئے نئے فتنے اپنے سر ابھار رہے تھے، لیکن ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم سے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ بن کر اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بن کر ہماری شان
پوری سنیت کی شان، پوری سنیت کی جان الشاہ امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ حضرات کو اس آیت کریمہ کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد کیا فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں رب تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا، ایمان کو مکمل طور سے بٹھا دیا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے ایسے لوگوں کی مدد فرمائے۔ تو حضرات محترم، جب رب تبارک و تعالی کسی کی مدد فرمائے، جب کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کو نقش فرما دے، تو پھر اس انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس انسان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اس انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، ان کے اندر عشق رسول کتنی زیادہ پائی جاتی ہو۔ اور جو اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، اگر اعلی حضرت کی ذات کو اس آیت کریمہ کا مصداق ٹھہرایا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدی و سندی امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے سینے میں وہ ایمان عطا فرمایا تھا، وہ پہاڑ جیسا مضبوط اور مستحکم ایمان ان کے سینے میں موجزن تھا کہ ان کے سامنے میں اگر کوئی بھی گستاخ نبی سر اٹھاتا تو بالفور جو ہے ان کی گرفت فرماتے اور ان پر فتویٰ جاری کرتے، اور آپ کے پاس، آپ کے سامنے اگر کوئی بھی انسان نبی کی شان میں انگشت کشی کرنے کی کوشش کرتا تو فوراً اسے منہ توڑ جواب دے دیتے۔ حضرات محترم، اس دور میں، وہ دور ایسا فتنے والا دور تھا، ایسے فتنوں کا دور تھا کہ جس دور کے اندر قید سارے جو ہے نئے نئے فتنوں نے جنم لے لیا تھا۔ جیسے کہ کوئی یہ بات منوانے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے نبی کو علم غیب نہیں، ہمارے نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس بات کی خبر جو ہے نبی پاک کو نہ تھا، اور کوئی یہ ناپاک سازش رچ رہا تھا کہ ہمارے نبی کے علم سے زیادہ تو شیطان کو علم ہے۔ اور سب سے بڑی بات، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بات جو ہے پھیلائی جا رہی تھی کہ امکان کذب، یعنی کچھ لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کی شان میں یہ بات پھیلائی جا رہی تھی۔ لیکن ان تمام فتنوں کو جب اعلی حضرت کی ذات نے ملاحظہ فرمایا تو تمام فتنوں کا سر اس طرح سے کچلا، اس طرح سے ان کی سر کو بھی فرمائی کہ ان فتنوں نے پھر دوبارہ اپنا سر نہ اٹھا سکا۔ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے ہماری کہ ہم نے جو ہے
اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما ہے، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عقیدت کرنے والے ہیں۔ ایسے امام کہ جنہوں نے تقریباً 59 یعنی 50 اور 9 ایک کم 60 علوم و فنون کا دسترس آپ کو حاصل تھا، مکمل طور سے ایک کم 60 علم کا آپ کو جو ہے پوری طرح سے جانکاری تھی۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے، ہمارے مکتب اور مدارس کا کیا حال ہے، ہمارے محلے کے بچے، ہمارے معاشرے کے بچے، ہمارے گھر کے بچے آج اگر 4 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مدرسہ کیا چیز ہے، مدرسہ جانا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی ذات پر کہ آپ نے 4 سال کی عمر میں، 4 سال کی تھوڑی سی عمر میں جو ہے آپ نے قرآن مجید کو پورے مخارج کے ساتھ ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے بچے 4 سال کی عمر میں اپنے گلی کوچے میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی اس کی کچھ فکر نہیں ہے۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی جو ہیں چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو مدرسہ جا کر تعلیم دین حاصل کر لیں گے، دینی تعلیم حاصل کر لیں گے۔ لیکن ہم اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، جب 5-6 سال کا ہو جاتا ہے، تو ہم جو ہے اسے اس انگلش میڈیم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ پھر جو ہے ہمارے پاس مدرسہ جانے کے لیے ٹائم نہیں رہتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں رہتا ہے، اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہی بچہ جو ہے نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات محترم، ذرا غور کریں، ذرا غور و فکر سے کام لیں کہ اگر ہم دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے تو اس میں ہماری ہی شامت اعمال، ہمارے لیے ہے تکلیف کی بات ہے، ہماری ہی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں۔ اس لیے کہ اگر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اگر ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھا ہوگا، اگر ہمارا بچہ دینی تعلیم سیکھا ہوگا، اگر ہماری قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر ایک سورت یا ایک آیت پڑھ کر اگر ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دے گا، تو رب تبارک و تعالی اس بچے کے ایک سورت یا ایک آیت پڑھنے کے عوض رب تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔ لیکن جب ہمارا بچہ مدرسے میں جائے گا ہی نہیں، جب دینی حاصل کرے گا ہی نہیں، دینی تعلیم سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے گا، تو پھر جو ہے کیا جو ہے ہماری قبر میں جا کر وہ پڑھے گا۔ حضرات محترم، بس انہی جملوں کے ساتھ میں جو ہے رخصت ہو رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کو اس بات پر جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی عطا کریں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وابستہ کریں۔ اگر ہم دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم رکھیں گے تو اس کا حساب، اس کا جواب ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دینا پڑے گا۔ روز محشر جو ہے ہماری دامن گیر ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت فرمائے گا کہ تم نے جو ہے اپنے بچوں کو دنیا میں دینی تعلیم کیوں نہیں دیا، مدرسے میں کیوں نہیں بھیجا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھی مسلمان بھائیوں کو جو ہے، ہم سبھی حضرات کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔